شخص مناظرہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، آپ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، آپ اچھے انداز میں اس کو جواب دے دیں. رہی بات وہ حق پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، وہ جانتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عوام کی طبقات کی 3 طرح ہو سکتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو سمجھدار ہے، قلب سلیم والا ہے، فہم فراست والا ہے، اس کو دین کی بات سمجھ میں آ جائے گی حکمت کے ساتھ. جیسے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آئے گا، وہ فوراً خود سمجھ جائے گی کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ خود صاحب ہے. چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے الحکمہ کی تفسیر کی ہے القرآن والحدیث. یعنی حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف بلانا ہے. تو جو لوگ علم و فہم فراست والے ہوں گے، ان کے سامنے سیدھی سیدھی ہی بات قرآن و حدیث کی جب رکھی جائے گی، بغیر تفسیر بغیر تشریح وہ صرف ترجمہ ہی سمجھ جائے، انہیں حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرمایا. یہ نمبر 2، ادفع باللتی ہی احسن ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. عوام کے لیے ہے والموعظۃ الحسنہ، جو مثالوں کے ساتھ آسان کر کے، کہیں ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے فضائل کی کہ یہ نیکیاں بجا لاؤ گے، یہ فضائل اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور ان گناہوں سے بچو، نہیں بچو گے تو یوں ناراضگی آئے گی. کہیں ڈرانا زیادہ مفید ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ترغیب، اس سے لوگ متوجہ اللہ ہو جاتے ہیں. کہیں فضیلت بتا کر لوگوں کو متوجہ اللہ کرنا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ترغیب. والموعظۃ الحسنہ، اے نبی آپ عوام کو اچھی مثالوں کے ساتھ اچھے انداز میں آسان کر کے لوگوں کو سمجھائیں تو عوام کو سمجھ جائیں گے. یہ دوسرا طبقہ. پہلا ہے صاحب علم کا، اس کو بالحکمہ. دوسرا ہے عوام کا والموعظۃ الحسنہ. اور تیسرا ہے ہٹ درم لوگوں کا، ضدیوں کا، سرکشوں کا. وہ اعتراض کریں گے، کبھی استہزاء کریں گے، کبھی دین کی کسی بات کے خلاف، کسی حکم کے خلاف باتیں کریں گے. آپ ان کا جواب وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا. جو جھگڑالو لوگ ہیں ان کے اعتراض کا، ان کے جھگڑے کا، ان کے ضد و اعتراض سرکشی کا جواب باللتی ہی احسن. ان کی سرکشی کا جواب بھی آپ اچھے انداز میں دے دیں. باقی یہ بات کہ وہ آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کی طرف سے حد سے تجاوز والے جملے ہیں. آپ کوئی حد سے تجاوز والا جملہ نہ اپنی زبان مبارک سے بولے. چنانچہ صاحب کے بارے میں ایک مقام میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ جو فرقہ ضالہ ہیں، ہر کسی فرقے نے اپنا کوئی معبود بنایا ہوا ہے. کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے لات کو، کسی نے منات اور عزر کو. آپ فرقہ ضالہ کے معبودوں کو گالیاں نہ دیں. یہ بتائیں کہ یہ کچھ نہیں، یہ پتھر ہے. اصل معبود حقیقی اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. پھر وہ ضد میں
جھگڑا کر رہا ہے اس کو بھی سمجھانا. اور رہی بات کہ اب کون ہدایت پر آتا ہے کون نہیں آتا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم من المهتدین. کہ کون گمراہی پر ہی رہتا ہے ہدایت قبول نہیں کرے گا، کون ہدایت قبول کر لے گا، یہ فیصلہ اور یہ اختیار اللہ رب العزت کا ہے. آپ کا کام ہے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں کو واضح نصیحت کرنے. بس نبی کا کام، مبلغ کا کام، عالم کا کام بس ختم ہو گیا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ مشہور بزرگ ہے، اور ان کی تفسیر عثمانی جو شیخ الہند محمود الحسن صاحب اور ان کے دونوں حضرات کے جو مکمل ہوئی ہے وہ تفسیر کے شیخ صاحب فوت ہو گئے تھے، پھر انہوں نے وہ تفسیر مکمل کی جس کو تفسیر عثمانی کہتے ہیں. ایک ہی جلد میں ہے اور بہت جامع معنی تفسیر. دیکھتے ہیں کہ مبلغ میں 3 شرطیں ہونی چاہیے. حق بات ہو، حق نیت کے ساتھ ہو، حق طریقے کے ساتھ ہو. ضرور بضرور اس کا فائدہ ہوگا، اس کو ثواب ہوگا، اور کبھی امید ہے کہ اگر ان میں طلب صادق ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت بھی نصیب فرما دیں گے وہ سن رہے ہیں. لیکن مبلغ میں جو عالم دین ہے، جو دین کو سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، اس میں 3 باتیں ہونی چاہیے جب وہ تبلیغ کر رہا ہے کہ ہم بات بیان کریں اور حق طریقے سے یعنی سنت طریقے سے وہ بات بیان کریں، اور حق نیت کے ساتھ ہو، اس میں تعالی نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، واہ نہ ہو. بس پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جو سن رہے ہیں ان کے مقدر میں ہے ان کو اللہ ہدایت بھی نصیب کرے. اب بات ہو اب آپ مجمع کو خوش کرنے کے لیے ادھر ادھر کپور کی کہانیاں بیان کرنا، اور بعض مقتدی امام صاحب کو ماچس کی تیلی لگاتے ہیں. وہ ہمارے محلے میں ایک بڑا سخت غریبی ہے جی، وہ فلان ہے جی، وہ یوں باتیں کرتا ہے، اس طرح باتیں کرتا ہے. امام صاحب بھی پھر شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی تمہید کے، یہ غریبی کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں. یہ عالم کی اپنی فراست ہونی چاہیے، وہ خود سمجھتا ہے میرے مقتدیوں میں کمزوری کیا ہے، اس کمزوری کے مطابق وہ خود حکمت کے ساتھ بیان کرے. عوام کے اس چڑھانے سے چڑھنے کا کیا مطلب ہے. بعض حکیم اس طرح کرتے ہیں، اور جب انہیں ملاقات ہوئی ایک آدھ سے جب بات ہوئی تو آپ ایسی کیوں باتیں کرتے ہو کہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی. کہا اس سے عوام خوش ہو جاتی ہے، پھر توجہ سے سنتے ہیں. اب ایک خطیب کی میں نے بات سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ آپ نے بیت المقدس دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھی ہے. کہا ٹوٹیاں کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا اتنی تھی. شاور کتنے تھے؟ ماسٹر بھی لگے ہوئے تھے کسی اور کو؟ کہاں ٹوٹیاں کہاں شاور. جو سوال ہے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے، بیت المقدس کی سیڑھیاں کتنی تھی، یہ تو کن سوال میں نے کیے. آپ کے سامنے وہ حجابات سارے ہٹا دیے گئے اور سامنے بیت المقدس اللہ پاک نے حاضر کر دی. آپ دیکھ کر پلر بھی بتا رہے تھے اور دروازے بھی بتا رہے تھے، سیڑھیاں بتا رہے تھے. اب یہ بات اس لیے کہ تھوڑے سے لوگ خوش ہو رہے ہیں، یہ غلط ہے. ادفع باللتی ہی احسن، اچھے انداز میں بیان، حق بات ہو، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے بس وہ بات کریں، اور نیت حق ہو کہ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اور عوام کی فکر ہو کہ ان میں جو کمزوری ہے اللہ دور کر دے. حق طریقے سے، سنت طریقے سے بات ہو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو، حد سے تجاوز والا جملہ نہ ہو. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں کوئی گالیاں دے یا نہ دے، لیکن مبلغ اسلام کو گالی دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اب جب ان پہلوؤں سے ہٹ کر واضح نصیحت ہوگی
وہ دوستوں ایک رسم و رواج ہوگا، ایک ریا اور نمود ہوگی۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنی بزرگی یہ بتائی کہ میں ہر سال قبرستان میں ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کراتا ہوں قبرستان میں۔ یہ وہ اپنی بزرگی بتا رہا ہے۔ تو یہ نہ حق طریقہ ہے، اس ثبوت نہیں ہے اس طریقے سے نیکی کے حصول کا، تو کیا نیکی ملے گی؟ اس صحابی نے قبرستان میں میلاد منائی ہے، اور حق نیت ہو، حق طریقہ ہو، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ صوفیاء کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ دو ام الخبائث ہیں۔ ایک ام الخبائث گناہ کبیرہ میں وہ شراب ہے کہ جس کا عادی، شراب کا عادی ہر کچھ کھو دیتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بے حیا باش ہر جہانی کو حیا ختم ہو جاتی ہے شرابی۔ یہ ام الخبائث تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب جڑ لگ گئی تو پھر پودا اوپر خود نکل جائے گا، شاخیں ہو جائیں گی، پھل ہو جائیں گے، گندی باتوں کے پھل ہو جائیں گے۔ اور دوسری ام الخبائث وہ مبلغ کا حق نیت، حق طریقہ، حق بات کے علاوہ بات کرنا، یہ مبلغ کے لیے ام الخبائث ہے۔ بھائی حق بات کرو حق طریقے سے اور موقع محل کے مطابق کہ اس وقت کون سی بات کرنی ہے، کون سا حق بیان کرنا ہے، کس انداز میں بیان کرنا ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ دو فسادوں کی وجہ سے آج کی تبلیغ پوری طرح اثر انداز نہیں۔ دو فساد جس کی وجہ سے پوری طرح سے تبلیغ مؤثر نہیں ہے۔ بس شوق آ گیا ہے اس کو بھی بیان کرنے کا، درس دینے کا، تبلیغ کرنے کا۔ اور دوسرا یہ لفظ تو مولد کا ہے، اور دوسرا عوام میں لفظ ہے بے رغبتی ہے دین کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے صحیح کمانے کی فکر اور کھانے کی نہیں ہے، دین کی بات سمجھنے پڑھنے کے لحاظ سے رغبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے تبلیغ اثر انداز نہیں ہوتی۔ کہاں شام سے چلے کوئی مہینے کی مسافت طے کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے، تو پھر اس پوچھنے والے میں کتنا اخلاص ہوگا؟ بتانے والا تو ہے ہی مخلص، پھر پوچھنے والے میں بھی قدر ہوگی کہ طلب لے کر آیا ہے۔ ایک دیہاتی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما کے کہنے لگا، حضرت جی میں بڑے سخت سخت سوال کروں گا، دیہاتی آدمی ہوں، آپ جواب دیں گے؟ میں بہت دور سے آیا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، سخت سخت سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے؟ آپ نے مسکرا کر جواب دیا کہ ضرور جواب دوں گا۔ جواب دینے کے لیے تو اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ کام کا قاصد آیا تھا ہمارے گاؤں میں، وہ کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اللہ پاک نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب وہ جانتا ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اب میں نام انکم کہنے لگا آپ کا قاصد آیا، وہ کہنے لگا کہ یعنی ایمان پر 5 وقت ایک رات میں نمازیں فرض ہیں، یہ آپ نے باتیں کہی ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے کہی ہیں۔ سنا اس طرح تو جان اور سوال کیے اور اٹھ کر پھر جانے لگا، کہنے لگا واللہ لا ازید ولا انقص من ھذا، جو میں نے اپنے نبی سے باتیں سنی ہیں ان سے میں کمی بیشی نہیں کروں گا، ان پر عمل کروں گا۔
آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے. سوال سخت انداز کے ساتھ پہلے کہہ رہا ہے دیہاتیا, اور مبلغ اسلام کی بات دیکھو مسکرا کر بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جواب دوں گا. ادھر سختی کا سوال, ادھر جواب گرمی کا ہو رہا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے نا, فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك وبما رحمت من اللہ لنت لهم. ہماری رحمت نبی آپ کے اوپر شامل حال ہوئی تو آپ کو ہم نے بھی رحیم بنا دیا, رحم و کرم کا پیکر بنا دیا. ہماری رحمت آپ کے شامل حال ہوئی. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر ہم آپ کو سخت دل بناتے تو آپ کے ارد گرد جو پروانہ بان گر رہی ہے جوانیں دور بھاگ جاتے. ہم نے یہ کرم کیا کہ آپ کو نرم دل بنا. ایک صحابی, وہ بھی اسی طرح کا ایک صحابی آیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ ہوئے, جلدی جلدی سے 2 رکعت نفل پڑھے, تحیۃ المسجد پڑھے, دعا کرنے لگا اللہم ارحمنی انا و محمدا ولا ترحمنی معنا احدا. نماز پڑھ کے دعا مانگا. امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی. تو نماز کے بعد دعا ہو گئی نا, اور کون سا سکون چاہتے ہو. وہ دیہاتی دعا کرنے لگا یا اللہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر رحم فرما, اور ہمارے ساتھ رحم کرنے میں کسی کو شریک نہ کرنا. بس مجھ پر اور میرے محمد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر, اور ہمارے ساتھ رحم کرنے میں کسی اور کو شریک نہ کرنا. آپ نے یہ دعا سنی, مسکرائے, وہ دعا سے فارغ ہوا, قریب بلائے, کہا دوست کیا سمجھتے ہو وہ کوئی دنیا والوں کی طرح بادشاہ ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, یوں نہ مانگو, سخیوں کی طرح مانگو نا تو سخیوں کی طرح وہ بھی دے گا. خوب مانگو, سب سے بڑا شہنشاہ اور سخی ہے وہ. کہا رب مجھ پر بھی رحم کر, میرے نبی پر بھی رحم کر, تمام امت اور انسان و جانوروں تمام کائنات پر اللہ رحم فرما. اس کے خزانے میں کمی نہیں. حالانکہ اس نے دعا غلط مانگی, آپ نے اس کو پیار کے ساتھ سمجھا دیا. تو فرمایا ادفع ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ آپ حکمت کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں. یہ بات کہ لوگوں کا مان لینا یا نہ ماننا یہ ہمارے پاس ہے. علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مبلغ کے لیے ایک اور بات لکھی ہے دوستوں, کہ جتنا وقت وہ مبلغ تبلیغ میں لگاتا ہے, 1 گھنٹہ بیان کر رہا ہے, 15 منٹ کر رہا ہے, اس سے کہیں زیادہ وہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنے والا بنے. یہ سنت ہے پیغمبرانہ. پھر اس کی بات میں اللہ پاک اثر کرتے ہیں, اس میں تڑپ, اس کے دل میں درد ہے, اور کی فکر ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے. جتنی دیر تبلیغ کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے گڑ گڑائے روئے کہ اللہ مجھے بھی کامل ہدایت نصیب فرما, اور میری زبان میں وہ تاثیر رکھ کہ جن کو میں بتاؤں ان کے دلوں پر بھی اثر. یہ پیغمبرانہ سنا. اور سورہ الم نشرح کی آخری آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, پہلے تبلیغ کریں اور پھر جب تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو پھر خوب متوجہ اللہ عبادت میں لگ جائیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, تبلیغ سے جب فارغ ہو گئے
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تبلیغ سے فارغ ہو کر پھر رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ سے مانگیں کہ اس میں یا رب اب اثر رکھ، اس بیان میں اثر رکھ۔ یہ نہ مولد میں طلب ہو، تڑپ ہو، درد ہو، اور پھر اس کی بات میں اللہ پاک اثر رکھے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے سلیمان اعمش۔ اعمش عربی زبان میں کہتے ہیں کہ تھوڑی آنکھ کا پردہ اپنے صحیح زاویے میں نہیں ہے، نیچے گر جاتا ہے، نظر آتی ہے لیکن تھوڑا سا نا یوں نیچے گر جاتا ہے، اس کو عربی میں اعمش کہتے ہیں۔ ان کی آنکھ میں تھوڑا اس طرح کا عیب تھا۔ یہ بہت بڑے عالم، ان کے پاس ایک شاگرد آیا پڑھنے کے لیے، وہ لگ رہا تھا لیکن اس میں طلب بہت تھی علم دین کی حصول، اس کو حالت کہتے تھے، اور یہ ہر وقت استاد کے ساتھ چپٹا ہوا۔ اس طالب علم کو بہت فیض پہنچتا ہے جو استاد کے ساتھ ہر وقت چپٹا ہے۔ اس استاد سے ہر وقت کوئی نہ کوئی حکمت کی، علم کی، دین کی، تقوی کی بات صادر ہوتی رہے گی اور طالب علم کو فائدہ ہوگا۔ یہ وہ عادت، وہ طالب علم ہے جو ہر وقت استاد کے ساتھ چپٹا ہو۔ بازار جاتے ہیں، لوگ مذاق بناتے ہیں، کہتے ہیں واہ بات ہے، استاد کانا ہے، شاگرد لنگڑا ہے، دونوں جا رہے ہیں، یہ بول بھی ہوتے ہیں۔ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ پرانی کہانی ہے۔ ہاں، استہزاء کرنے والے بھی پرانے ہیں تو برداشت کرنے والے بھی پرانے ہیں۔ استاد جی نے کہا اپنے شاگرد کو کہ آئندہ آپ ہمارے ساتھ نہ آنا، لوگ مذاق بناتے ہیں۔ کہا حضرت جی نہیں، میں آؤں گا، لوگ مذاق بنائیں گے، ہم صبر کریں گے، انہیں گناہ ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا۔ اب شاگرد اور استاد کے مراتب میں تو فرق ہوتا ہے۔ استاد نے کہا نہیں، ہم ایسا کام کیوں نہ کریں کہ ان کو گناہ نہ ملے، آپ میرے ساتھ نہ آؤ تو اتنا نمایاں نہیں محسوس ہوگا، کیونکہ آپ ساتھ جھگڑے ہوتے ہو نا، تو پھر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو مجھے بھی دیکھ لیتے ہیں، دونوں میں لوگوں کو عیب نظر آ جاتا ہے، پھر استہزاء بناتے ہیں، ان کو گناہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ لوگوں کو گناہوں سے بچائیں۔ شاگرد کو بات سمجھ میں آ گئی، پھر استاد اکیلا جاتے تھے اور لوگ مذاق نہیں بناتے تھے، تو لہذا لوگوں کو گناہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ مبلغ میں صلاحیت ہو کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی فکر ہو کہ کس طریقے سے، کس موقع پر کیسی بات کی جائے تاکہ فائدہ ہو۔ چنانچہ دوستو، تبلیغ جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اجتماعی اور ایک ہے انفرادی تبلیغ۔ اجتماعی تبلیغ تو یہ ہے جو ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایک انفرادی تبلیغ ہے، شخصی ملاقاتیں، شخصی ملاقاتیں، تبلیغ کرنے کے لیے شخصی ملاقاتیں، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتماعی تبلیغ کی سنت ہے، انفرادی تبلیغ کی سنت ہے۔ اجتماعی چندہ سنت ہے، شخصی چندہ سنت نہیں ہے دوستوں۔ بہت سارے ہمارے دوست وہ ہماری سحری کر و فر کو دیکھ کر ادھر آتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے، اتنے بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے مقتدی ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں۔ ایک بندہ نہیں، انہوں نے پنجاب سے چندہ کرنے آیا، کہتا ہے آپ کے مقتدی سارے کھاتے پیتے ہیں، کسی خاص مقتدی کو فون کرو اور مجھے ادھر بھیجو۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتا یہ کھاتے پیتے ہیں؟ کہتا ہے ایک بھی میٹر کو نہیں نظر آنا، سارے بڑے سونے ہیں، شاش پہ شاش، ایک بھی میٹر کو نہیں نظر آنا۔ پنجابی والے سمجھ جائیں گے بات، ایک کوئی ایسی گلا سڑا ہوا ایک بھی نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور صحیح مالدار بندے کو فون کرو، وہ ہمیں 15 بوریاں آٹا دے دے اور اس طرح کا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو خود فون نہیں کرتا ہوں اپنے لیے۔ اس پورے ہمارے اس جماعت میں 3 بندے ایسے ہیں یا 4 ہوں، انہوں نے مجھے نام پتہ فون لکھایا ہوا ہے،
وہ ادھر بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، کہ مولوی صاحب جب مشکل پیش آ جائے اور کوئی حل نہ ہو، کہ فرض کرو آج بجلی کا اور گیس کا بل 45,000 ہے، چندہ کام ہوا، آپ جمع کرنا ہے، کوئی مشکل پیش آ جائے، قرضہ ضرورت ہے تو قرضہ دے دیں گے، عطیہ ضرورت ہے تو دے دیں گے، پھر میں بھی ان کا خیال کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ ہر روز ہی ان کو فون کرتا رہوں کہ بھائی یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، وہ سونے کی مرغی ہر روز انڈا دے تو بہتر ہے ایک دن سارے نہیں نکالنا چاہیے۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ ان کی مسجد مدرسے کے ساتھ بڑی معاملت ہے۔ دوستوں جب ضرورت پڑ جائے تو 1,000 میں کوئی قرضہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہی اپنے گھر کی مدرسوں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ جو شخصی چندہ ہے کسی کو فون کر کے کہنا، یہ سنت نہیں، اور لوگ اس پر اصرار کراتے ہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں۔ تبلیغ کی بات کر رہا تھا، اجتماعی تبلیغ اور انفرادی تبلیغ۔ اجتماعی تبلیغ فرض کفایہ ہے، انفرادی تبلیغ دوستو غور سے سننا، یہ فرض عین ہے، فرض عین۔ انفرادی تبلیغ ہر شخص پر اس کے موقع محل کے لحاظ سے اس پر فرض عین ہو جاتی ہے انفرادی شخصی تبلیغ۔ کب؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ ذلک هو اضعف الایمان۔ جب تم منکر دیکھو، ہاتھ سے اس کو ختم کرنے کی، اچھائی وہاں لانے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ایسا کرو، اگر ہاتھ سے اس کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر اس کو زبان سے سمجھاؤ، گناہ کر رہا ہے، کوئی گناہ کو کرا ہے، اور اگر یہ بھی صلاحیت نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھو، ایک عام بات ہے۔ اس کے ماتحت تشریح کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس کو اپنے ماتحت کا خیال رکھنا ہے دینی تربیت کے لحاظ سے، اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی کہ کتنا دین سمجھایا ہے، کتنا نہیں سمجھایا ہے۔ یہ بات حدیث کی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر للوجوب آرڈر ہوتا ہے، تب کی بات، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اس کو اپنے ماتحت کے بارے میں فکر کرنی ہے، پوچھ ہوگی، لہذا جو شخص شوہر ہے اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے اور اس کی اگر اولاد ہے جو اس کے ماتحت ہیں، اگر وہ کوئی منکر کر رہے ہیں، کوئی منکر کر رہے ہیں تو اس شخص کے ذمہ انفرادی تبلیغ یہ واجب ہے کہ اس منکر کو وہ روکے، اگر نہیں روکے گا، جب وہ ہاتھ سے روک سکتا تھا تو یہ گناہگار ہے۔ یہی بات پھر عوام کے لیے ہے کہ کوئی منکر کر رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں اس کو سمجھانا ہے زبان سے کہ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، پولیس والے آ جائیں گے، اور یہاں تو عجیب ہی داستان ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے، ظالم مظلوم بن جاتا ہے، یہاں تو دفعہ الٹی چلتی ہے، تو پھر زبان سے سمجھانا ہے، ہاتھ سے نہ عوام کو قانون ہاتھ میں لے، بس سمجھائے، حق ادا ہو جائے گا، طلب صادق، فکر صادق، حق نیت، حق طریقے سے، پیار سے، شفقت سے۔ اور اگر کوئی شخص منکر کر رہا ہے دوستو اور آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اس برائی کو روک سکتے ہو لیکن نہیں روک رہے، گناہ کبیرہ ہو گیا ہے اس کا بھی، کہ جو منکر کر رہا ہے اور جو روکنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اسے اندازہ تھا کہ میں روکوں تو وہ رک جائیں گے، لیکن نہیں روکا، اس نے کہا چھوڑو، یہ بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اس کے ذمہ انفرادی تبلیغ واجب ہو گئی کہ منکر کو دیکھا ہے۔ اگر منکر کو دیکھا ہے اور اسے اندازہ تھا کہ پتہ نہیں وہ میری بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، تو اس وقت بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے ذمہ زبان سے تبلیغ کرنا واجب ہے، نہ مانا تو کوئی بات نہیں، ماننے کا بھی پہلو اس کے اندر ہے۔ تیسرا، اگر ایک شخص کو اندازہ ہوا کہ وہ منکر کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے،
سلطان سے مراد ہے بڑا بندہ، کوئی ضروری نہیں ہے ہر چیز میں مشرف صاحب ہی ہو، جو بھی بڑا ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے اس کے سامنے حق بات کہہ دینا، یہ افضل جہاد ہے۔ تکلیف سے بچنے کے لیے نہیں کہنا تو جائز ہے، گنہگار نہیں ہوگا، لیکن افضلیت پر اگر عمل کرتا ہے تو ثواب زیادہ ہے۔ اب دونوں اس کے سامنے ہیں پہلو۔ بعض حضرات نے اس میں یہ تشریح لکھی کہ عوام کے لیے جواز پر عمل کرنا ہے اور علماء کے لیے افضلیت کے اوپر عمل کرنا ہے کہ وہ افضل جہاد پر عمل کریں۔ ایک منکر کر رہا ہے شخص اور اسے اندازہ ہے کہ میں اس کو اگر منکر سے روکوں تو وہ دین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے گا، تو اس وقت واجب ہے اس کو تبلیغ نہ کرنا۔ میں نے آپ کو آج مفتیوں والا درس دیا ہے، جس طرح طلباء کو سبق پڑھاتے ہیں سب شکوں کے ساتھ، تو ماشاءاللہ اس کے مطابق عمل کرو گے تو میں یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، آپ آگے عمل کرو گے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جو میں بتا رہا ہوں مجھے بھی خود ثواب ملتا رہے گا۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور وہ پتھر برسائیں آپ دعائیں دو، وہ گالیاں دیں اور آپ ان کو دعائیں دو، یہ ہوتا ہے باللتی ہی احسن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی لمبی تبلیغ کا زمانہ گزارا ہے اور نتیجہ بڑا کم، تبلیغ 950 سال کا زمانہ، نتیجہ 80-84، اور قوم آگے سے کیا کہنے لگی کہ تم یوں ہو گالیاں دیتی ہے۔ اللہ پاک نے اس منظر کو نقل کیا، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اے میری قوم، ان لات منات ان بتوں کی عبادت نہ کرو، ایک وحدہ لا شریک ذات کو اپنا معبود بناؤ اور مانو۔ مجھے ڈر لگتا ہے تم مشرک کا گھر بن کر رہو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ تو تبلیغ کے سنہرے جملے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، اور قوم کیا جواب دے رہی ہے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ قوم کے وڈیرے کہنے لگے، قوم کے قریب نہیں، وڈیرے کہنے لگے، سمجھدار دوستو یہ بدبختیاں دین کے خلاف وڈیروں کا مقدر ہوا کرتی ہیں، قریب دین کے خلاف باتیں نہیں کرتے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه، وڈیرے نوح علیہ السلام کی قوم کے وڈیرے کہنے لگے کہ کیا باتیں کرتے ہو ہمیں، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے گمراہ دیکھتے ہیں، تجھے گمراہ دیکھتے ہیں۔ اب پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ اگر ہمیں کوئی ایسا کہتا نا تو میں ابھی جوش میں نہ ہوتا، کبھی کبھی مجھے بھی غصہ آتا ہے، ویسے میں جوش میں نہ آتا تو مقتدی اس کا کام سیٹ کر دیتے کہ ہمارے امام صاحب کو یہ کہتے ہو، پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا گمراہ دیکھتے ہیں، اور پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین۔
قوم کو دعوت توحید دی جب تو قوم کہنے لگی، قوم کے بڑے کہنے لگے قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة کہ ہم تو آپ کو اے ہود بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میری باتوں کے ماننے میں تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کے پیغام کا بستہ ہے، اور اگر ٹھکرا دو گے تو دنیا آخرت میں ناکامیاں ہوگی۔ قوم گالیاں دے رہی ہے اور مبلغ یہ کہہ رہا میں ایسا نہیں ہوں، بات مان لو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تبلیغ کے لیے گئے طائف میں، اور تھوڑی سی امید بھی تھی کہ کچھ رشتہ داری ہے، ممکن ہے خیال کرے کہ قبائل ہونے کے لحاظ سے، لیکن قوم نے وہ جو ذہن میں خیال تھا اس سے کہیں زیادہ برعکس معاملہ کیا، بچوں کو پتھر دے کے پیچھے لگا دیا، سختی کر جبرائیل آ گئے، کہا پیغمبر فرشتے دیکھ کر، رب دیکھ کر، آپ کو زخمی دیکھ کر مجھے بھیجا ہے کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کو پیس دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ یہ قوم ایسی ہے جو مجھے نہیں پہچان رہے، ممکن ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پہچان رہے کہ نسلیں مجھے پہچان لیں۔ خون میں نہائے ہوئے ہیں امام الانبیاء، فرشتے مدد کے لیے اترے ہوئے ہیں، اور اپنے زخم اور خون پر نظر نہیں، قوم کے اوپر شفقت ہے کہ ممکن ہے ان میں سے کچھ مان لے، نہیں تو ان کی اولاد میں سے کوئی مان لے۔ تو فرمایا کہ حق بات حق طریقے سے، حق نیت کے ساتھ جب ہو تو اللہ رب العزت کے ہاں پھر فیصلے خیر کے ہوتے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا یہود و نصارہ کے ساتھ مجادلے کے وقت فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یہود و نصارہ کافروں کے ساتھ مناظرے کے وقت، مجادلے کے وقت اچھے انداز میں ان کے سوالوں کا، اعتراض کا، مناظرے کا جواب دینا، وہ معترض بن کر بے ادبی کے الفاظ بھی بول دے تو تمہیں بے ادبی کے الفاظ بولنے کی اجازت نہیں۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اپنے دشمن کا دفاع اچھے انداز میں کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اگر تم اچھے انداز میں اپنے دشمن کا دفاع کرو گے، وہ آج دشمن کا تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہی تو سنت ہے ہمارے پیغمبر کی، قتل کرنے کے لیے عمر فاروق مارا ہے، پھر بیٹھ گیا نا غلامی میں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہوائیں بھی پیغام مان رہی ہیں، خط لکھتے ہیں تو دریا مان جاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں تو جبل و سریا میں ہوائیں پیغام پہنچا رہی ہیں۔ یہی تو ادفع بالتي هي احسن۔ خلیفہ متوکل کو شکایت لگائی کسی نے کہ صوبان رحمہ اللہ تعالی، ذنون مصری ان کا نام صوبان ہے، بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ بادشاہ تحقیق بعد میں کرتے ہیں، گرفتار پہلے کرتے ہیں۔ بغداد میں بادشاہ بغداد میں ہے، اور ذنون مصری رحمہ اللہ تعالی مصر میں ہے، مصری ہے، فوج
لی گئی، گرفتار کر لیا گیا، کڑیاں بیڑیاں پتہ نہیں کیا کیا پہنا۔ اس نے کہا بھائی ہم نہیں مانیں گے، اتنا کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں؟ لیکن ان حکومتوں کو عالم گرفتار کرنے میں بڑا خطرہ رہتا ہے، یہ کہیں بھاگ جائے گا، یہ دو لوگ کیا نہیں کرتے، وہ جیلیں توڑ کر ہی لوگ بھاگ گئے۔ عالم کو خوب پابند کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ اتنا ہی کو اندازہ ہے کہ یہ کہیں چھو کرے گا ہتھکڑیاں کھول جائیں، تو بہت ہتھکڑیاں لگائیں۔ بغداد کے قریب ایک بزرگ خاتون، بوڑھی سی خاتون، باہر کہیں لکڑیاں وکڑیاں چننے کے لیے گئے، پہچان لیا، پوچھا کون؟ کہا یہ ذوالنون مصری ہے، خلیفہ متوکل نے گرفتاری کا آرڈر دیا تھا اور ہم گرفتار کر کے لا رہے ہیں۔ کہا ذوالنون بات سنو، خلیفے کے دربار میں پیش ہو کر مرعوب نہ ہونا، ڈرنا نہیں۔ رب نے عالم دین کو، صوفی کو، ایک اپنے عابد کو وہ مقام دیا ہوتا ہے، دنیا کے سارے دنیا دار بادشاہ مل کر اکٹھے ہو جائیں، ایک عالم دین اور نیک متقی شخص کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بادشاہ سے ڈرنا نہیں، صحیح کھول کر جواب دینا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ خاتون سبق سمجھا رہی ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میرے اندر پہلے بھی ہمت تھی، لیکن ایک خاتون نے جب بات کہی تو یہ تو صنف ضعیف ہے نا، بات سمجھ میں آئی ہمت۔ کہتے ہیں ایک خاتون مجھے پہلے بھی ملی، کہا کون ہو؟ ذوالنون کہتے ہیں میں نے کہا میں بے کس مسافر ہوں۔ وہ خاتون کہنے لگی جن کے ساتھ رب ہو وہ بے کس نہیں ہوتے، بے کس وہ ہوتے ہیں جن کا خدا نہ ہو۔ ہمارا خدا ہے، ہم کیوں بے کس ہیں؟ کیا ایمان تھا دوستو! جب بادشاہ کے دربار میں بیڑیوں کے ساتھ چکا ہوا ذوالنون کو لایا گیا، خلیفہ متوکل نے سوال کیا کہ تم کلمہ کفریہ بولتے ہو؟ امام خاموش ہو گئے، ذوالنون مصری خاموش ہو گئے، کہاں بولتے کیوں نہیں ہے؟ جواب دو۔ کہاں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ اگر یہ کہوں کہ میں نے کلمہ کفریہ نہیں کہے تو جنہوں نے میری شکایت لگائی وہ پکڑے جائیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کلمہ کفریہ بولے ہیں تو میں خود اپنے بارے میں جھوٹ بولوں گا۔ میں اپنے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا اور سچ بھی نہیں بولنا چاہتا کہ جنہوں نے میرے خلاف شکایت لگائی وہ پکڑے جائیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، قدموں میں بھی گر گیا۔ ذوالنون کی پیشانی چومنے لگا، کہا آپ ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہو، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں۔ بس آپ ادھر ہی رہی ہمارے عہدے صدر میں، کہا ہم اپنے خانقاہ اپنی جھوپڑی میں ہی اچھے ہیں، اور واپس ہو گئے۔ تو دوستو بات یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دسترخوان پہ تھے کہ ایک صحابی سے لقمہ گرا، تو کسی نے ساتھ کہا کہ لقمہ گر گیا تو لقمہ گرا ہوا نہ کھاؤ۔ یہ ایرانی لوگ اس کو معجوب سمجھتے ہیں، کہا چھوڑو، معجوب سمجھتے ہیں۔ اتترک سنت حبیبی لہذا الحمقاء، میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں ان احمقوں کے ڈر کی وجہ سے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ایسے بدر کے شہیدوں کے کفن کو دوستو مٹی نے نہیں چھوا۔ جب دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، خواب میں ایک شہید بدر کی ملاقات ہوئی حضرت امیر معاویہ سے، اور عرض کیا کہ ایک پانی کا نالا ہمیں تکلیف
साथ मोहब्बत और क़ीदत बरमन की वस्सलाम अला सय्यिदिर रुसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अंसरू अहदा अल्लज़ीना हुम ख़ुलासतुल अरबिल अहबार व खैरु ख़लाइक़ि बअदल अंबिया अम्मा बाद फ़या अय्युहन्नास वअत्क़ुल्लाह فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى من أقل الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تأتي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد ما أنزلت وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد مرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبحبي أبغضهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في عالم الإسلام. اللهم ذل الكفرة والكافرين ومن والاهم. اللهم اغفر لهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تعالوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.